الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پچھلے 2-4 دن پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں میں نے حضرت مفتی نظام الدین صاحب سے چند سوالات کیا تھا۔ اس کا جواب تو مجھے حضرت مفتی صاحب سے نہیں آیا، لیکن میں ایک بات کہتا ہوں، میں مفتی صاحب سے سوالات کر رہا ہوں کیونکہ مفتی صاحب کے بیان کا عنوان ہے وضاحتی بیان۔ آپ وضاحت کریں، میں وضاحت چاہوں گا، میں وضاحتی بیان کا وضاحت چاہوں گا، میرا حق بنتا ہے۔ آپ کرناٹک کے مفتی ہیں حضرت مولانا سعد صاحب کا جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے خاندان کا نام، پھر ان کے والد کا نام، پھر ان کے والد کا نام، پھر ان کے والد کا نام مشہور ہے۔ آپ کرناٹک میں مشہور ہیں تو وہ انڈیا میں مشہور ہیں، بلکہ دنیا میں مشہور ہیں۔ تو ان کے بارے میں جب آپ بیان کیے تو وضاحت پیش کرو۔ ایک فرد پوچھے تو اس کو بھی آپ وضاحت کرنا، پوری جماعت پوچھے سوالات آپ سے، وضاحت آپ کرنا، کیونکہ آپ وضاحتی بیان کر ہیں۔ آپ سے اور ایک سوال مفتی صاحب، میں نمبر وار نہیں گرنا کیونکہ میرے مصروفیات ہیں، مجھے نمبر وار یاد رکھنے کی ابھی گنجائش نہیں ہے، اس لیے میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں۔ منتخب حدیث، آپ وضاحتی بیانوں میں کہہ رہے ہیں کہ منتخب حدیث جو ہے حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم نہیں لکھی، یہ دوسرے علماء لکھ کر ہیں بول کر بولے آپ۔ چلو آپ کی بات کو میں مان لیا، کیوں آپ سے سوال اس کے تعلق سے، کیوں آپ یہ بات کو اب بول رہے ہیں جبکہ شورا اور امارت الگ ہونے کے بعد؟ پہلے کیوں نہیں بولے آپ؟ یہ سوال ہو گیا۔ آپ کو ایک دلیل دیتا ہوں میں تھوڑا سا، آپ تو مفتی صاحب ہیں، میں آپ سے ادباً کہہ رہا ہوں، میں اختلاف کر رہا ہوں، بس رہی بات آپ سے نفرت نہیں ہے، میں اختلاف کر رہا ہوں آپ سے۔ تو دوسری بات، جب کرناٹک کے مشورے میں حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم نے منتخب حدیث پڑھنے کو جب کہا تو شورا اور امارت الگ نہیں ہو کر تھے، دونوں مل کر تھے، دونوں مل کر کام کر رہے تھے۔ 5 یا 6 سال یا 8 سال غالباً منتخب حدیث کی تعلیم ہو لے کر تھی، حکم دے رہے تھے باقاعدہ، لیکن اس وقت کون بھی نہیں بولا کہ کتاب جو ہے حضرت مولانا سعد صاحب کی لکھی ہوئی نہیں ہے بول کر۔ اب بول رہے ہیں جبکہ شورا اور امارت الگ ہو گئی۔ دوسرا آپ سے سوال ہے مفتی صاحب کہ شورا بنا کر گئے حضرت انعام الحسن صاحب، حضرت عمر بھی شورا بنا کر گئے تو امیر بھی ہوئے نا ان کے بعد حضرت عثمان، اب کون امیر ہیں؟ یہ سوال ہے آپ سے۔ تیسرا سوال ہے مفتی صاحب، میں وقتاً فوقتاً سوالات کے ساتھ ویڈیو اپلوڈ کروں گا، اور ایک سوال ہے کہ ایک شخص کی برائی جس کا نام لے کر آپ کر رہے ہیں وضاحتی بیان میں، یہ کہاں تک درست ہے؟ کہاں تک درست ہے؟ جب سعد صاحب کا نام لے رہے ہیں، ان کے والد صاحب حضرت مولانا ہارون صاحب، ان کے والد صاحب حضرت مولانا یوسف صاحب، ان کے والد صاحب حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس خاندان کے ایک شخص کو آپ لے کر گھنٹوں بیانات کیے ہیں۔ میں آپ کے بیانات سن رہا ہوں مفتی صاحب، جیسے جیسے مجھے وضاحت ملے گی میں آپ سے سوالات کروں گا، کیونکہ میں نے آپ کو سامنے ملنے کی بہت کوشش کی، آپ مصروف ہیں، آپ نہیں مل سکے۔ ایک مرتبہ وقت ملا تھا، اس وقت مجھے نہیں ملا تھا، میں فون پر آپ کو بہت بار بات کر کے جو ہے وضاحت کر چکا ہوں اس سوالات کے، لیکن سامنے ملنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ یہ کہاں تک صحیح ہے؟ منتخب حدیث، دو شورا کے بعد امارت ہونا، تیسرا جو کسی کی برائی اتنی کیوں کرتے ہیں نام لے کر؟ اور حضرت سے تو یہ سوالات ہو گئے، اس کے بعد ایک صاحب کمنٹ کر رہے ہیں کہ اس دور میں آپ کو یچ پڑی تھی کیا کر کر پوچھے۔ میں ان صاحب سے سوال کرتا ہوں، 4 مہینے پہلے کا دور الگ تھا کیا؟ 4 مہینے پہلے امت بڑے سکون سے تھی کیا؟ اس وقت اٹھائے تھے کیا مسئلے مفتی صاحب؟ نہیں، 4 مہینے پہلے بھی ووچ مقام پر ہے امت، 4 مہینے بعد بھی ووچ مقام پر ہے۔ اور اب کئی کو کریں بولے تو یوٹیوب سے نکالا لو وہ بیانات، ابھی یوٹیوب میں ہے، میں سنیا میں کریا، میں اب سے نہیں کر رہا ہوں، جب سے یہ بیانات سن رہا ہوں مفتی صاحب کو میں 1.5-2 سال سے کال کر لے کر آ رہا ہوں۔
ایک وقت میں گڑیاتم میں تھا تمل ناڈو میں، اس وقت پہلا کال گیا تھا مفتی صاحب کو وضاحتی بیان کا، اس وقت بھی ملنے کو کہا تھا، لیکن حضرت مفتی صاحب کے مصروفیات زیادہ ہیں، مل نہیں سکا، لیکن جواب دو۔ آپ ویڈیو بنا کر بات پیش کریں، میں آ کر مسئلہ کیوں حل کروں؟ اور ایک بات، جو میرا یوٹیوب اکاؤنٹ ہے، اس میں جو میں SMS لاک کروں، کمنٹ لاک کرنے کے باوجود وہ صاحب کمنٹ کر رہے ہیں، شاید وہ سافٹ ویئر انجینئر ہوں گے یا کچھ ہوں گے، ہو سکتا ہے ان کے ہاتھ سے میرا چینل بھی ہیک ہو جائے، کیا مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں تو حق کی بات دوسرا چینل بنا کر پیش کروں گا۔ ان صاحب سے کہہ رہا ہوں کہ میری ان باتوں کو غور کر دیکھو، پہلی ویڈیو اور اب کی ویڈیو غور کر دیکھو، یا حقیقت میں یہ شورا امارت والا جھگڑا ہے یا کوئی آپسی اختلاف کی وجہ سے یہ جماعت دور ہوئی؟ مجھے تو ایسے ہی نظر آ رہا ہے، نہیں تو میرے سوالات کے جواب دو۔ یہ سوالات سے امت کا کیا بھی نقصان نہیں ہو رہا، آلریڈی ہو گئے نقصان، جماعتوں کو واپس کر رہے ہیں، شورا والے امارت کی جماعتوں کو واپس کر رہے ہیں، مسجدوں سے امارت والے شورا کی جماعتوں کو واپس کر رہے ہیں، اس سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے؟ میں بات کریا تو میں ویڈیو بنایا تو غلطی ہو گئی، جماعتیں اپنے گھر کو واپس جا رہے ہیں، معلوم مسجدوں میں جما رہے نہیں، اپنے علاقے کو اپنے گاؤں کو واپس جا رہے ہیں، مسجدوں کے پاس سے مار کر بھگایا جا رہا ہے۔ دیکھو آپ یوٹیوب اٹھا کر، وہ بڑا نہیں آپ کو، میں پوچھا تو میرے سوالات آپ کو برے لگ گئے؟ یہ وقت میں کیا اٹھانا تھا تو 4 مہینے پہلے 6 مہینے پہلے کے بیان آئی نا، وہ کیوں اٹھائے 2 اوور کے؟ میں تو بھی 5 منٹ کا ویڈیو بول رہا ہوں۔ مجھے جواب چاہیے، بس علمی جواب دو، دور رہ کر دو، ورنہ حضرت مولانا مفتی صاحب جو نظام الدین مفتی صاحب ہیں، ان کے پاس میرا نمبر ہے، میں کیا بھی نہیں سنے کروں، مفتی صاحب کے پاس ہی میرا نمبر ہے، آپ ان سے لے لو، نہیں تو مفتی صاحب سے بات کرو، انشاءاللہ ایک وقت طے کر مدرسے میں اختلافی باتیں گفتگو کریں گے، میں تیار ہونا، لیکن میں جب بات کروں گا لائیو چینل آن کر بیٹھوں گا آپ سے سوالات سے، آپ کی بات میں سنیا نہیں، میری بات آپ نہیں سنی، ایسا نہیں ہونا، یہ سوال و جواب پوری دنیا دیکھے گی، وضاحت چاہیے، کتنے لوگ وہ بیان سنیں، ان سب کو وضاحت چاہیے۔ آپ کا چینل آن کر لو، نہیں تو میرا چینل آن کر لے، تو میں لائیو بیان سب سننا، یہ اختلاف دور ہونا، اور 100 نہیں 200 نہیں 300 نہیں، ہزار سوال ہیں میرے دل میں ان سب کا جواب چاہتا ہوں، ایک مجلس میں نہیں تو 5 مجلس میں ان سوالات کو چاہتا ہوں، آپ سب کی ذمہ داری ان سوالوں کا جواب دیں، اور کمنٹ کرنے والوں سے کہتا ہوں آپ ان باتوں میں نہ پڑیں، میں کتابیں پڑھ کر آ کر سوالات کر رہا ہوں، میں ایسے ہی چلے پھر لے کر آ کر اٹھا نیند میں اٹھ کر آ کر سوالات نہیں کر رہا ہوں، میں کتابوں کا مطالعہ کر کے حالات کو دیکھ کر میں تمام باتوں کا آپ سے سوال کر رہا ہوں، یہ باتیں میں نہیں چھیڑیا، آپ منجے پوچھنے آپ چھیڑ کریں، مجھے جواب دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان سے تمام اختلافاتوں کو دور فرمائے، امت مسلمہ میں ایک پن ایکتا نصیب فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔